یہ بھی بہت اچھی بات بیٹے نے کہی. اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی گھسیڑ دی گئی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں. اب یہ میثاق مدینہ بھی اتنا مشہور ہے کہ اب میں نے کہا نا کہ یہ بے بنیاد ہے تو آپ حیران ہوں گے. ہے بے بنیاد. کوئی معاہدہ آپ نے نہ یہودیوں سے کیا نہ یہ. آپ شکریہ ادا کریں ان لوگوں کا جو ہر روایت کو جانتے ہیں کہ اس کا سورس کیا ہے, کہاں سے شروع ہوئی ہے, بیان کنہوں نے کیا ہے, وہ معتبر ہیں جھوٹے. اب مدینہ یونیورسٹی کے ایک استاد ہیں ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری, ان کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہم جو کتابیں پڑھتے تھے سیرت النبی شبلی نعمانی کی یا حکمت سب غلط ملت اس میں تھا, جو روایت آئی لکھ دے گئے. اس نے حدیثی بنیادوں پر راوی پرکھ کر پوری طرح سیرت النبویت الصحیح رسول اللہ کی صحیح سیرت, اس کا ترجمہ اردو میں کر دیا خدا بخار صاحب نے. وہ آپ پڑھیں, جتنی ایسی غلط باتیں ملائی ہیں دلیل سے ان کو رد کیا کہ ساری گھسیڑی ہوئی ہیں تاکہ مسلمانوں کو بے وقوف بنا دیں. اور اگر وہ معاہدہ ہے بھی تو بچے کو پڑھنا چاہیے. اس میں یہودیوں کو کہا گیا اور مسلمانوں کے سارے جو ان پر حکومت رسول اللہ کی ہوگی, آخری فیصلے کا اختیار حضور کو ہوگا. باقی ان کو جو حقوق ہیں کہ وہ اپنے مذہب پر رہیں گے ان کی جان میں, یہ تو ہم دیتے ہیں. غیر مسلم ہمارے ساتھ ہوں گے, ہم مذہب نہیں ان کا تبدیل کرائیں گے. قائد اعظم اگر یہ بات کہتے ہیں کوئی بات نہیں تھی, مگر انہوں نے کہا نہیں, اب حکومت کی نظر میں مسلم غیر مسلم کوئی شے نہیں. پاکستان بن جانے کے بعد ادھر کے سارے لوگ بھارتی ہیں, مذہب کا کچھ, یہاں بھی مذہب کسی کا کچھ ہے, پاکستانی ہیں, سب کو حقوق مساوی ہیں. حالانکہ بچہ جو میں نے دین کے بارے میں کہا اسلام دین ہے, یہی جرم ہے کہ یہاں چیف جسٹس کافر بنے, کارنیلیس نیک ہے یہ بات چھوڑیں, غیر مسلم قاضی کے ساتھ. اور وکیل جو پہلا ہی قانون کا جو وزیر تھا گندر منل جو فائلیں لے کر بھاگ گیا, وزیر قانون کافر. مسلمان حکومت میں تو آپ پراسی نہیں رکھ سکتے. میری باتیں آپ کو تلخ معلوم ہوں گی. وہ ایک نظریاتی حکومت, جیسے سوشلسٹ حکومت میں سرمایہ دار جو ہے نا جو کیپیٹلزم کا حامی, کوئی ملازمت نہیں اس کو مل سکتی. وہ نظریہ ہے, وہ اگر اپنے نظریے کے خلاف کرے گا تو منافق ہوگا, اور نظریے پر عمل کرے گا تو حکومت کا وفادار نہیں ہو سکتا. اسلامی حکومت جو اس کی بنیاد ہے کتاب و سنت پر, جو اس پر ایمان رکھتا وہی ملازم ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ابو موسیٰ جی نے کہا ایک کلرک ہے وہ بہت اچھا لکھنا پڑھنا جانتا ہے, میں بھیجوں. آپ نے ابو موسیٰ حد ہو گئی, قرآن کہتا ہے کہ کافروں کو اپنے ولی نہ مراؤ, تم میرا کلرک بنانا چاہتے ہو. مگر یہ باتیں تب سمجھ میں آئیں گی جب اسلام دین ہوگا کہ وہ ایک نظریاتی حکومت ہے, اس میں وہی عہدے سنبھالیں گے جو اس نظریے پر ایمان رکھتے. دوسروں سے ہم بہت اچھا سلوک کریں گے, ان کی ضرورتیں پوری کریں گے, ان کے مسکینوں کی بھی مسلمانوں کی طرح, مگر حکومت چلانے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوگا. وہ حکومت چلائیں گے دو صورتوں میں سے آپ بھی جانتے ہیں, ایک ہوگی یا وہ منافق ہوں گے کہ دل سے نہیں قرآن و سنت کو مانتے روٹی کی خاطر, یا پھر بے وفا ہوں گے, موقع ڈھونڈتے رہیں گے قرآن و سنت کا بیڑا کس طرح کرے گا. میثاق مدینہ کوئی شاید آپ کو حوالے دیں گے, وہ کتاب اگر مل جائے نا سیرت نبویہ صحیحہ, تو یامین صاحب آپ بھی ضرور حاصل کریں. ترجمہ کر دی خدا بخش صاحب نے بہت اچھا کیا, اردو میں منتقل کر دیا اس